کہ شدید پیاس لگ رہی ہے اور ہمارے گھر میں جو ریفریجریٹر ہے اس سے ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس ہمیں لا دیجیے۔ ساری چیزیں اس نے متعین کر دی نا کہ شدید پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے جلدی پانی لانا ہے۔ لانا کہاں سے ہے؟ ہمارے گھر سے۔ گھر میں بھی نلکا بھی ہو سکتا ہے، کھلا پانی بھی پڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ اس نے کہہ دیا ریفریجریٹر سے۔ اور کتنا لانا ہے؟ اس کا ایک گلاس۔ تو اس لیے ہمیشہ بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ جملہ بھرپور ہونا چاہیے، سامنے والے کو آپ سے کم سوالات کا موقع ملے۔ جتنا آپ جملہ ادھورا چھوڑیں گے وہ اتنے ہی سوالات کرے گا۔ ان سوالات سے پھر آپ تنگ ہو جاتے ہیں کہ کیا اتنی باتیں پوچھتے ہو، بھئی آپ پوری بات بتائیے۔ آپ نے پوری بات نہیں بتائی، اس سے تو سوال کرنے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس لیے یہ دونوں نے اپنی ملاقات میں کامل جملے کہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب ملے تو انہوں نے کہا واقعی، ریئلی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے علوم ہیں اور جو کچھ میں نے پڑھایا ہے، کیا آپ سمجھ گئے؟ واقعی؟ کیا واقعی؟ ہاں، مطلب جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے، جو آپ کا علم ہے، میں سمجھ چکا ہوں، میں اسے پڑھ چکا ہوں۔ ان کا ہاں، یعنی جو کچھ میرے علوم ہیں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں صحیح تھیں؟ ان کا ہاں، کچھ چیزیں صحیح نہیں اور ہر چیز صحیح نہیں تھی۔ اس ہاں اور نہیں میں بہت بڑا جہان ہے، بہت بڑی دنیا ہے۔ ہاں اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نہیں کسی چیز کی پوشیدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو بچے ہاں اور نہیں کی، تو میرے علوم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو یہ ہاں اللہ کی ذات کا ظاہر ہونا اور نہیں اللہ کی ذات کا مخفی ہونا۔ کتنے ہی عاشق تھے جنہوں نے معرفت الہیہ میں وہ مقام پایا کہ نہیں کے مقام پر پہنچ کے جب اللہ کی ذات انہیں نظر نہیں آئی تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ہاں کتنے ہی تھے جنہیں ذات اقدس تک رسائی ہوئی اور وہ وصل میں مر گئے۔ ایک شعر آپ کو سناتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن کبھی سننا اور سمجھنا اسے۔ تیرے فراق کی لذت میں مر گئے ہیں لوگ، جو تو نہیں ملتا نا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ تجھے دیکھے اور مجاہدہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفس پہ پابندیاں لگاتا ہے تاکہ تجھ تک پہنچے، اور تیرے جیسی پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جدائی ہے نا ایک طرح کی، تیرے فراق کی لذت میں مر گئے ہیں لوگ اس جدائی میں مر گئے۔ تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہوگا، تو ملے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسی کیا چیز آ جائے گی۔ جو جدائی سے مر جاتے ہیں وہ تیرے ملنے کے بعد مریں گے تو مریں گے بھی کسی سے اس سے بھی بلند تر، موت کو بھی قابو میں لے آئیں گے۔
اس لیے مثنوی کے آغاز میں مولانا روم نے یہی کہا، یہ مثنوی بہت بڑی کتاب ہے بیٹے، اس جیسی بڑی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں مثنوی کی کوئی مثیل ہو، کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہو۔ وہ بالکل آغاز اس سے کرتے ہیں، پہلا شعر مثنوی، بشنو سنو از نئے، بانسری دیکھیے، بانسری مولانا کے ہاں سمبولک چیز ہے۔ سمبولک چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شاعر کسی نہ کسی چیز کے ذریعے اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کی کیا مثال دیں آپ کو؟ مولانا روم کے ہاں بانسری، علامہ اقبال کے ہاں صحیح کوئی بولا ہے کیا؟ شاہ، اتنا ہی کسی نے کہا، ہاں، یا ہم نے اتنا ہی سنا ہے؟ علامہ اقبال کے ہاں شاہین، مولانا روم کے پیر و مرشد، ان کے ہاں سرخاب، ان بڑے لوگوں کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز سمبولک، علامتی۔ مثنوی انہوں نے شروع یہاں سے کی کہ سنو از نئے، وہ جو بانسری ہے شکایت می کند، وہ شکایت کرتی ہے، حکایت می کند، وہ کہانی بتا رہی ہے، قصہ بتا رہی ہے، بس جدائی ہا شکایت می کند، اور وہ اپنی جدائی کا رونا رو رہی۔ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کا ظہور، اللہ کا ظاہر ہونا اتنا کھلا ہوا ہے، اللہ کا ظاہر ہونا کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اتنا چھپا ہوا بھی ہے کہ چھپنے میں اعلیٰ ترین سطح کا چھپاؤ اسی کا ہے۔ اس پہ ایک اور شعر بھی مولانا روم نے ہی کہا ہے، غالباً کمال کی بات کی ہے انہوں نے، یا پھر شمس تبریز نے کہا۔ شمس تبریز مولانا رومی کے پیر و مرشد تھے، تو کمال کے شاعر تھے، ہاں اور نہیں۔ ایک صاحب نے ہمیں میسیج بھیجا ہے، انہوں نے، آپ بچوں کے ساتھ ہماری گفتگو کہیں سنی تو انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ یہ کہانی تم اپنے ہی آپ کو سناتے ہو یا بچوں کو سناتے ہو؟ پھر انہوں نے لکھا ہے یہ یقیناً بچوں کو نہیں سنائی جاتی۔ ہم نے کہا ہاں اور نہیں، ہم نے بھی یہی لکھ بھیجا، کیا کرتے؟ تو اس لیے بچوں، یہ بڑے بڑے الفاظ، یہ بڑی بڑی کتابیں، یہ بڑی بڑی تھیوریز، جب آپ بڑے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیزیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً ترقی ہوتی، ہم آپ کو اوپر کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کر لیں نیچے کی طرف کھینچ لیں۔ شمس تبریز نے ایک جگہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا میرا محبوب اتنا کامل ہے کہ وہ جب مہربانی کرے، میں اس کے سامنے کیا چیز ہوں، میری تو کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن جب وہ مہربانی کرے تو کانٹے کو گلاب میں تبدیل کر دیتا ہے، تو مجھے کس نے کہا کہ میں چنبیلی کا پھول بنوں؟ سمجھ آ گئی کچھ؟ ہنس رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے کہا اس کا کرم کانٹے کو تبدیل کر دے تو گلاب کا پھول بنا دے،
تو مجھے کس سے کہا کہ میں چمبیلی بن جاؤں؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کرم ہی فرمانا ہے، انہوں نے مہربانی کرنی ہے، تو اگر میں کانٹا ہوں تو مجھے گلاب کا پھول بنا دے۔ چمبیلی اگرچہ ایک پھول ہے، لیکن وہ پوری طرح جو مجھ پر مہربانی ہے آپ کی، اس کا اظہار نہیں ہے۔ آپ ایسی مہربانی کیجئے جو آپ کے شایع نشان ہے، میرے نہیں، میرا تو میں تو ہوں ہی نہیں۔ من باشم، یہ الفاظ وہاں ہیں اس شعر میں کہ میں ہوں کچھ نہیں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کا ظہور، اس کا ظاہر ہونا، وہ اتنا زیادہ ہے اس کائنات میں کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس جیسا کوئی چھپا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے، یہ چیز ٹھیک ہے بچوں؟ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آئندہ انشاءاللہ پھر بات کریں۔